ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز اور گھنے جنگل کے قلب میں ایلارا نام کا ایک عقلمند بوڑھا ہاتھی رہتا تھا۔ ایلارا اپنی دانشمندی، مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھی۔ اس نے کئی سیزن گزرتے دیکھے تھے اور ان کے پاس شیئر کرنے کے لیے بے شمار کہانیاں تھیں۔ ایک دھوپ والی صبح جب ایلارا ایک کرسٹل صاف ندی سے پرسکون طریقے سے پانی پی رہی تھی، ایک متجسس چھوٹا بندر میکو نامی ایک قریبی درخت کی شاخ سے نیچے جھول گیا۔ میکو اپنی بے پناہ توانائی اور تجسس کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئی چیزوں کو دریافت کرنے اور سیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ مائٹی ایلارا، میکو نے چونک کر کہا، میں نے آپ کی حکمت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ کیا آپ اپنا کچھ علم مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ ایلارا اپنی نرم آنکھوں سے نوجوان بندر کو دیکھ کر مسکرائی۔ یقیناً پیارے میکو، اس نے جواب دیا، مجھے آپ کے ساتھ کچھ حکمتیں بتانے میں خوشی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، علم صرف حقائق کو سیکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اسے اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میکو نے بے تابی سے سر ہلایا اور ایلارا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اگلے چند منٹوں کے لیے ایلارا نے جنگل اور اس کے باشندوں کے بارے میں کہانیاں اور اسباق کا اشتراک کیا۔ اس نے مہربانی، تعاون اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ میکو نے ہر لفظ کو دھیان سے سنا۔ جیسے ہی سورج اپنے عروج پر پہنچا، میکو اپنے جوش پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایلارا، تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں جا کر اس حکمت کو جنگل کے تمام جانوروں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری تعلیمات کا پیغامبر بنوں گا۔ ایلارا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس نے میکو کو احتیاط کا لفظ دیا۔ یاد رکھیں میکو، حکمت صرف علم کو بانٹنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کے بارے میں بھی ہے کہ اسے کب اور کیسے لاگو کرنا ہے۔ اپنی نئی پائی جانے والی حکمت کو پھیلاتے وقت صبر اور نرمی سے کام لے، کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح سیکھنے کے لیے اتنا بےتاب نہیں ہو سکتا۔ میکو نے ایلارا کا شکریہ ادا کیا اور جوش و خروش سے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے دن جنگل کے جانوروں سے باتیں کرتے ہوئے ان کہانیوں اور اسباق کو شیئر کیا جو اس نے عقلمند بوڑھے ہاتھی سے سیکھے تھے۔ شروع میں کچھ جانور میکو کی تعلیمات کے لیے قبول اور شکر گزار تھے۔ انہوں نے اس حکمت کی تعریف کی جو اس نے پیش کی تھی، لیکن میکو کو جلد ہی دوسروں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو اپنے طریقے پر قائم تھے یا وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے سبق کو مسترد کر دیا اور یہاں تک کہ اس کا مذاق اڑایا۔ میکو مایوس ہو گیا اور ایلارا کے پاس واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایلارا، اس نے کہا، میں نے آپ کی حکمت بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ جانوروں نے میرا مذاق اڑایا اور دوسروں نے مجھے نظر انداز کیا۔ ایلارا نے اپنی پرسکون حکمت کے ساتھ میکو کو تسلی دی۔ یاد رکھو پیارے میکو، ہر کوئی تبدیلی کو قبول کرنے اور نئے علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو حکمت کی قدر کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اپنے علم کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹتے رہیں جو سیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور ایک دن آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ میکو نے ایلارا کے مشورے کو دل میں لیا اور اپنی حکمتیں بانٹتے رہے، ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو سیکھنے کے لیے تیار تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگل کے جانوروں کو مہربانی، تعاون اور احترام کے فوائد نظر آنے لگے اور انہوں نے اپنے طریقے بدلنا شروع کر دیے، اور اس طرح صبر اور عزم کے ساتھ میکو جنگل میں حکمت کی روشنی بن گیا، جیسا کہ ایلارا نے امید کی تھی۔ عقلمند بوڑھے ہاتھی کے سبق زندہ رہے، جانوروں کی نسلوں سے گزرے، اس متجسس بندر کی بدولت جس نے ایلارا سے حاصل کردہ قیمتی علم کو شیئر کرنے سے کبھی دستبردار نہیں ہوا۔